السلام علیکم جی۔ سین کچھ یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکیم کی دکان کے اوپر، یہ جو پنساری ہوتے ہیں نا جہاں سے یہ ساری ادویات ملتی ہیں، وہاں پر میں گئی ہوئی تھی، کچھ دوائیاں رہ گئی تھیں، وہ کالا تیل بنانا تھا اس کے لیے، تو میں نے کہا پراپر طریقے سے آپ لوگوں کو بتایا جائے۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے آپ کالا تیل تو انشاءاللہ جلدی بس آ رہا ہے اب کالا تیل بھی۔ یہاں سے میں نے وہ چیزیں لی ہیں اور کچھ ہربس لیں ویٹ لاس کرنے کے لیے، کچھ اسکن گلوئنگ کے لیے لیں۔ ایک تو شور بہت زیادہ ہے، سمجھ نہیں آتا، تو وہ میں نے کافی ساری چیزیں لے لیں، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں گی، تسلی کر لیں کہ جناب چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا یہ میں لیتی ہوں ملتان میں نا، بوہر گیٹ کے پاس ایک پنساری ہیں، ان سے جا کے تو بہت اچھی ہوتی ہیں۔ یہ میں نے دراز سے منگوایا تھا، یہ دیکھیں ہینگر دوپٹوں کے لیے، تو کافی اچھی کوالٹی نکل آئی تھی۔ پہلے جو میں نے لمبے والے منگوایا تھا نا، وہ بالکل بھی اچھے نہیں نکلے تھے۔ دراز نے تو بس ٹھکانہ کر لیا ہے نا گھر کا، ذرا کوئی چیز ہوتی ہے بچے آرڈر کر دیتے ہیں، یہ لینا ہے وہ لینا ہے، ہر وقت یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب اس نے میرے خیال میں یہ کیس منگوایا تھا یا پھر گلاس منگوایا تھا موبائل کا، تو وہ اوپن کر رہا تھا، میں نے کہا چلو میں بھی ویڈیو بنا لیتی ہوں پتہ چل جائے کہ ٹھیک آیا ہے کہ غلط آیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا، یہ چھوٹے سے پٹاخے جو ہیں نا، یہ ہاتھ سے پھٹتے ہیں، یہ لے آئے تھے میرے ہسبینڈ کے لیے پورا ڈبہ، تو پورے گھر میں انہوں نے گند مچا دیا اور مجھے کہا آپ مما آپ میرا سلومو بناؤ، تو میں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کے بچوں نے بھی یہ پٹاخے بجائے ہیں کہ نہیں بجائے؟ ہم لوگ ہوتے تھے چھوٹے بھی تو تھوڑے بڑے ہوتے تھے۔ اس کے بعد جناب میں نے چائے پی گرما گرم، ساس امی آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ، اور یہ چائے پی میں نے۔ اچھا جی، میں نے ریکارڈنگ کر لی تھی لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہوئی۔ میں نے چائے پی، اس کے بعد میں کچن میں گئی، اس کے بعد میں نے جا کے دیکھا کہ دودھ وغیرہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، مہمانوں نے آنا تھا، تو میں نے کہا دودھ ابال لوں، اس کے بعد جو کھیر بنانی ہے یا کچھ بنانا ہے تو وہ بنا لوں گی۔ لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ پہلے آدھے کام ہوئے ہوئے ہونا، جب مہمان آئے تو پھر بندہ اس سے پہلے آدھے کام کر لے تو جلدی جلدی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ مجھے ذرا بازار چھوڑ دیں، میں نے اپنے بھتیجوں کے لیے بھی چیزیں لینی تھیں، اور دل بڑا خراب ہوا تھا دل میں رہ کے گھر میں، تو میں نے وہاں پہ جا کر گول گپوں کی پلیٹ بنوائی، وہ کھائی بڑے مزے کی۔ میں نے کہا چلے آپ لوگوں سے بھی میں شیئر کر دوں گی کس طرح کے، دیکھیں کتنے مزے کی ساری چٹنیاں ڈلوائیں، سارا کچھ ڈلوایا۔ یہ رشید کارنر والے کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا جو گول باغ میں ہے نا، اس کے ساتھ، تو وہ میں نے کروا لیا۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا، اس کے ساتھ میں نے بوتل لی، بوتل یہ دیکھیں فل سائز رہے گا، فل سائز بناؤ، تو فل سائز بوتل لی، یہ پی، بہت مزہ آ گیا، سارا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں ملتان کتاب ہاؤس پہ گئی، پھر میں ریڈ پہ گئی، چیپٹر پہ گئی، وہاں پہ جا کے بچوں کی چیزیں دیکھی۔ یہ میں دیکھ رہی تھی کیونکہ میرے بھتیجے کو شوق ہے کہ وہ نا اس طرح کی چیزیں بناتا رہتا ہے ڈیفرنٹ، تو میں نے کہا ایسی چیز ہونی چاہیے نا جو وہ خوش بھی ہو جائے دیکھ کے، اس کا دل بھی چاہے کہ ٹھیک ہے جناب پھپھو کوئی اچھی چیز لے کے آئی ہے، ظاہر ہے پسند کی ہونا تو پھر دل چاہتا ہے بنانے کو کرنے کو۔ تو میں نے ان کے لیے وہ گفٹس لیے، اپنے بھتیجے کے لیے لی، اور پینسل باکس وغیرہ لیا۔ میں نے کہا چلو وہ تھوڑی سی بڑی ہے تو اس کو وہ اچھا لگے گا۔ یہ چیزیں لینے کے بعد میں واپس آئی۔ واپس آنے کے بعد آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں بڑے مزے کی۔ یہاں پہ نا ایک بوڑھا بیچارہ بندہ جا رہا تھا، ہماری حالت بھی یہی ہے، زندگی کی حالت یہی ہے۔ یہ دیکھیں یہ نا بیچارہ چل رہا تھا، ایک قدم آگے جاتا تھا، دو قدم پیچھے آتا تھا۔ میں نے کہا اس بیچارے کی زندگی کا حال بھی وہی چل رہا ہے جو آج کل لوگوں کی زندگی کا حال چل رہا ہے۔ زندگی میں تو کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہی نہیں ہے، انسان کو خود ہی جانا پڑتا ہے آگے، ایک قدم آگے جاتا ہے تو لوگ دو قدم اس کو پیچھے کھینچتے ہیں۔ یہ دیکھیں بڑی مشکل سے بیچارہ چل رہا تھا۔ اب میں اس کو دیکھ کے سوچ رہی تھی، میں نے کہا دیکھیں لوگ کتنے بے رحم ہوتے ہیں نا کہ اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا جو اس کو جہاں اس نے جانا ہے پکڑ کے چلو ہاتھ پکڑ کے لے جائے، اور ہر سٹیپ پہ ایسے لگ رہا تھا کہ بیچارہ نیچے گر جائے گا، تو بڑا ترس آ رہا تھا اس کے اوپر مجھے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کو ایک لقمہ بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اس کو راشن دینے کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، یا اگر وہ کہے میں نے کسی کا ادھار دینا ہے یا پیسے دینے ہیں یا گھر میں کچھ نہیں ہے پریشان ہے، تو سفید پوش لوگوں کی بات کر رہی ہوں، تو وہ انسان دوسرے جج کرنے لگ جاتے ہیں، جناب اس کے گھر تو اتنا سیٹ ہے، اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، یا یہ ہے وہ ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، یا گھر میں کچھ نہیں ہے، یا آ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کچن میں کچھ نہیں ہے یا تھوڑا بہت ہے، تو وہ جج کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو ڈرامے بازی ہے ساری، سب کچھ تو ہے گھر میں۔ مطلب ہم لوگ کسی کو کے لیونگ سٹینڈرڈ کو دیکھ کے جج نہیں کر سکتے کہ اس کے حالات کیسے ہیں، کیونکہ حالات وہ ہوتے ہیں جو ڈیلی روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے، ٹی وی ہے، کچھ چیزیں ہیں، کچھ ہے جو انسان بناتا ہے،
تو وہ ایک ہی دفعہ بناتا ہے جب اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا اپنی وہ سفید پوشی قائم رکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ ان کو جج کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو کیا وہ ہمیں جج کر کے دیتا ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں یا ہمارے دل میں کیا ہے، کتنا کچھ ہے۔ تو آج کل نا یہی چل رہا ہے۔ ساتھ ایک ہمارا ہمسایہ تھا، وہ فوت ہو گیا، تو اس کو نا کوئی روٹی دینے والا نہیں تھا، بیسکلی اس نے نا خودکشی کر لی تھی۔ تو جب اس کو نے خودکشی کر لی تو اس کے بھائی آ گئے، دوسرے آ گئے، حالانکہ اس کے حالات بڑے خراب تھے، ہم لوگ خود بھی جانتے ہیں، ساتھ گلی میں رہتا تھا، وہیں میرے سسرال میں نا، ادھر کی بات بتا رہی ہوں۔ تو دیگیں پک گئیں، 10 دیگیں ایک اس نے بنوا دیں، 20 دیگیں اس کے کلوں پہ بنوا دیں۔ تو اس کے بعد میں یہ جب چاول آئے تو بتایا بھی اس کے گھر سے آئے ہیں، اس کو وڈایا کہتے تھے۔ میں نے کہا جب وہ زندہ تھا اس کے منہ میں پانی ڈالنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو ایک ٹائم کی روٹی دینے والا نہیں تھا، یہ 10 دیگیں پکانے کا کیا فائدہ؟ مطلب مرے ہوئے کے اوپر خرچ کرتے ہوئے ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا، زندہ کے اوپر خرچ کرتے ہوئے بہت مسئلہ ہوتا ہے، کافی کچھ آ جاتا ہے۔ اچھا یہ میں آئی ہوئی تھی پریکٹیکل دینے کے لیے، شکر الحمدللہ۔ یہ پرانا کلپ ہے، پیپرز بھی پاس ہو گئے اور ہومیوپیتھک بھی ہو گیا، ہربلسٹ کا کورس بھی ہو گیا، طبیہ بھی ہو گیا، ماسٹرز بھی ہو گیا، ایم فل بھی ہو گیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ نا چارٹ ہے، میرے بھانجے نے بنائی تھی، بڑے مزے کی بنائی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا بازار کی بنی ہوئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گی کیسے بنائی ہے اگر کہو گے تو۔ اور ساتھ اس نے نا دہی بھلے بنائے تھے، بہت مزے کے بہت ہی ڈیلیشیس، بڑا مزہ آیا کھا کے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی، آپ لوگ کھا کے دیکھنا، بنا کے دیکھنا بلکہ کہ کتنے مزے کے بنتے ہیں۔ میں نے تو اس کو کہا ریڈی لگا لیتے ہیں، کوئی بڑا نام ہوگا ہمارا۔ تو کہنے لگا خالہ بس کریں، بہت کچھ کر لیا اپنی زندگی میں، اب بس کر جائیں۔ اچھا یہ مرغیوں کی کہانی یہ ہے جناب، کچھ سین ایسا ہے کہ یہ مرغیاں نا، مجھے مرغیاں شروع سے بہت پسند ہیں، مرغیاں، طوطے، بچے، خرگوش۔ تو میری باجی نے نا مجھے یہ گفٹ دیا ہے 2، ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں۔ اب ان کے ساتھ بیڈ لک یہ ہوئی ہے، جب یہ میرے گھر آئی ہیں نا تو یہ تھوڑی تھوڑی بیمار ہو گئی، ان کو رانی کھیت نہیں ہوتا جو، اس کا مسئلہ ہو گیا۔ حالانکہ ایک بھائی میرے نا ویٹنری ڈاکٹر ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ اب اس کو کیا کیا جائے، انہوں نے کہا جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب وائرس اس کے اندر گھس گیا، پہلے کہتے تو اس کو دوائی دے دیتے۔ پھر میں نے اپنے ہربل ٹوٹکے اس کے اوپر کرنا شروع کیے، اس کو میں نے جو جو کھلایا آپ کو میں بتاتی ہوں۔ فی الحال تو میں یہ سوانجنا کھا رہی ہوں، سوانجنا جس کو مورنگا بولتے ہیں، ہمارے ادھر ملتان میں، لوور پنجاب میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت دل سے کھایا جاتا ہے۔ اس کو دھو کے ابال کے اس کو فریز کر لیا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے جب اس کی زیادہ خطر مدارت کرنی ہوتی ہے تو اس کو یہ مورنگا کھلاتے ہیں۔ باہر بیل بج رہی ہے یار، میں نے 3 دفعہ ریکارڈ کیا اپنا ولاگ۔ اچھا یہ دیکھنا کتنے مزے کا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کس کس نے کھایا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ میں نے کھایا، اس کے بعد میں مرغیوں کے پاس گئی، ان کو میں نے ادرک، لہسن، دھنیا، پودینہ اور وہ دیا، یہ جو نہیں ہوتی ہلدی، گرائنڈ کر کے چاپر میں، وہ ان کو دی۔ تو اس سے وہ کچھ کھڑی ہوئیں، لیکن ان کو پھر میں نے چھوڑ دیا اپنی کیاری کے اندر، میں نے کہا تم لوگ تباہی مچاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ۔ تو انہوں نے مزے سے کھایا۔ یہ دیکھیں یہ ادھر سر ڈالے ٹھہری ہیں، کس طرح سے ٹھہری ہوئی ہیں بیچاری۔ اچھا ان کی یہ دیکھیں بیڈ لک، یہ دیکھیں یہ انہوں نے انڈا اتارا ہے مرغی نے اور انڈا مرغا کھا گیا۔ یار ایسا کبھی ہوتا ہے؟ مرغیاں انڈے کھاتی ہیں، مرغے نے تو کبھی بھی نہیں کھائے۔ اب مرغی جو ان سے انڈے اتارتی ہے، مرغا کھا جاتا ہے۔ میں بڑی پریشان ہوں، اب کیا کروں میں اس کا؟ کیلشیم بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، بیمار تھا تو میں نے اگنور کیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، بچے کر لے اپنی کیلشیم کی کمی پوری۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مرغی 10-12 انڈے دیتی ہے، اس کے بعد کوک ہو جاتی ہے، انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں، یہ کھا رہا ہے اور بیچارہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا جی یہ میں نے یخنی بنائی تھی ان مرغیوں کے لیے، اور میں خود بھی پی رہی ہوں کیونکہ میں نے انسانوں والی بنائی تھی۔ میں نے کہا یہ بھی پی لیں، ذرا ان میں طاقت آ جائے، ذرا ہمت آ جائے، تو ان کو بھی دی تھی۔ اور یہ میں نے جو بتایا آپ کو، ادرک، لہسن اور ہلدی اور ساری چیزیں بنا کے ان کو دی ہیں، یہ کھا رہے ہیں۔ اس کے منہ کے آگے رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں جیسے ہماری امیاں رکھا کرتی تھیں نا کہ کھا لو کھا لو کھا لو، تو یہ اس کے آگے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہلکا ہلکا ڈھیلا ہوا ہوا ہے، انہوں نے پودینے کا چیزوں کا ستیہ ناش کر دیا پوری کیاری کا، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بچ جائیں۔ اچھا میں نے نا، مجھے ایک دل کو تھا کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ میں نا ہر چیز، کوئی بھی چیز لے کے آتی ہوں نا، اس طرح کی جانور ہوں، پرندے ہوں، کچھ بھی ہوں، تو میں 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کا رکھ دیتی ہوں اس کے اندر۔ تو 40واں حصہ میں نے ان کے اللہ کے نام کا رکھ دیا تھا، میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ
اس کو کچھ نہیں ہوگا. اگر کچھ خدا نخواستہ ہو بھی گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے ہی واپس ریٹرن کرنے ہیں مجھے یہ سارے پیسے. تو ان کو پھر میں نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا. یہ دیکھیں یہ میرا آڑو بیچارہ بالکل سوکھ گیا, باہر لگا ہوا تھا, لالچ کی ہے میری ہیلپر نے, اندر لگاتے ہیں آپ ہی آڑو لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ بچوں نے جناب بڑا تماشا کیا ہوا تھا کہ مما کچھ کرنا ہے ایکٹیویٹی. تو میں ان کے لیے بیلون لے آئی تھی, اسنو اسپرے لے آئی تھی, میں نے کہا کھیلو تم لوگ. یہاں پر جناب میں رائس کوکر کے اندر رائس میکر کے اندر یہ بنا رہی تھی. یہ میں نے آلو کاٹ کے ڈالے ہیں اور اس کے اندر میں نے چکن ڈالا ہے اور یہ چاول ڈالے ہیں. اچھا آلو اور چکن میں نے پہلے ہلکا بھون لیا تھا مسالے کے ساتھ ایک فرائی پین میں, اور اس کے اندر ڈال دیا تھا, اور چاول ایز اٹ از ڈال دیے تھے اور ڈبل پانی ڈال دیا تھا. اس طرح یہ ہے کہ یہ بہت مزے کے بنتے ہیں, کھلے کھلے, اور بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ میں نے جناب بنا لیے تھے. اس کے بعد اس کو میں نے بند کر دیا. یہ بڑا پرانا ہمارا رائس کوکر ہے, انگلینڈ سے بھائی نے بھیجا تھا. اس کی حالت آپ دیکھ لیں. ایک اور بھی آیا ہوا ہے نیا, اس کے بعد میں ریویو دوں گی. رائس کھانے کے بعد آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بھوک لگ جاتی ہے, تو رات کو تقریباً 12 بجے کے قریب ہم لوگوں نے پیزا منگوایا تھا. یہ پیزا کھایا ہے. یہ دیکھیں کتنے مزے کا ہے, فورک اینڈ نائف کا پیزا بڑے مزے کا ہے. آپ لوگ بتائیے گا ملتان میں اگر رہتے ہیں تو کون سا پیزا آپ کو پسند ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.